احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ نے جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا جنہوں نے اس کے بیٹے قتل کیے تھے سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس نے ازل و وقارہ کے چند آدمیوں کے مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور عاصم کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا وعظ پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایات میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا جن میں حضرت عاصم بھی تھے۔ راستہ میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلہ کے لیے بلایا جو 200 آدمی تھے اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستہ میں بنو الحیان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فتفت تھا چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلہ میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول کو ہمارے قصہ کی خبر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، اور چونکہ عاصم یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستہ میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایتوں میں بھیڑوں کا ایک گول بھیج دیا جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی نعش کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہے، حضرت خبیب اور زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھیں۔
حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ ان شہیدوں نے ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچا چاہا مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دسنہ جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلہ میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب جن کو حجیر بن ابی احب نے 100 اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلہ میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید کو فوراً ہی حرام سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلہ میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب ایک عرصہ تک قید میں رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں کہتی ہیں کہ جب خبیب ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسین بچہ اس وقت خبیب کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس۔ یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں بچہ کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھیں اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میری آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور تم کو چھوڑ دے؟ انہوں نے فرمایا، واللہ العظیم، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیہ میں ایک کانٹا بھی حضور کے چبھے۔ ویسے تو ان قصوں کا ہر لفظ عبرت ہے،
لیکن اس قصہ میں دو چیزیں خاص طور سے قابل عبرت ہیں۔ ان حضرات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کے اپنی جان جائے اور اس کے بدلے میں اتنا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سے بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ حضرت حبیب سے صرف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان سے کہنا ہی تھا، اور نہ بدلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے